بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ البقرہ کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران کو بھی شامل فرمایا. اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اقرأوا تم پڑھا کرو الزہراوینی دو روشن. اب دو روشن کیونکہ یہ مثنیٰ کا لفظ ہے، میں بورڈ پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ اس لفظ کو وہاں پر ایکسپلین کر دوں گا آپ کے سامنے. ان سے مراد کیا ہے؟ الزہراوینی چونکہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے اقرأوا کے مفعول کے طور پر، اب آگے بدل آ رہا ہے البقرۃ و سورۃ آل عمران. پھر آپ نے فرمایا فإنہما، اس لیے کہ بے شک ہما یہ دونوں. اب آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے کہ ہما یہ جو آپ کا پروناؤن ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اب مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے اور انا کے اسم کے طور پر آیا ہے. جب بھی انا کسی جملے میں ترکیب میں آئے گا تو انا کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. تو فإنہما تأتیان یوم القیامۃ، اتا یاتی آنا، اور اسے پھر تأتیانی مثنیٰ مؤنث کا صیغہ، اس لیے کہ وہ دونوں آئیں گی قیامت کے دن کأنہما غمامتان، اس طرح گویا کہ وہ دو بادل ہیں. غمامن بادل، پھر اس کا ایک ٹکڑا غمامتن، یہ تائے وحدت جو لگتی ہے اس سے پھر غمامتانی. او کأنہما غیایتان، الغیایت اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان پر سایہ انداز ہو. اسے ترجمہ آپ کو اس کا ملے گا یا دو سائبان ہیں. او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا وہ دونوں قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں. فرقان فرقن فرقانی مثنیٰ کا لفظ، ٹولے گروہ جھنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. من طیرن پرندوں میں سے، اور صوافا صاد فافا، صفا یا صفو صفن اس کے معنی ہوتے ہیں صف بنانا. پھر یہ پرندوں کے لیے آئے تو اس کے معنی ہوں گے پر پھیلانا یعنی حرکت نہ کرنا. اس سے پھر اسم الفاعل جب بنے گا تو صافن، اور پھر اس کی مؤنث صافتن، اور پھر اس کی جمع جو ہے وہ صواف. یہ اس صورت میں آیا، یعنی اس حالت میں وہ آئیں گے کہ جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہوتے ہیں، پرندوں کی دو ٹولیاں ہوتی ہیں. تو حاجان عن اصحابہما، حاجہ یحاج جھگڑا کرنا، تو حاجانی یہ دونوں جھگڑا کریں گی
ان اصحابہما اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے. بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اس حدیث میں ایک لفظ جو ہے الزہراوینی، اس کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا، اسے میں انشاءاللہ تعالی بورڈ پہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیات یعنی اپنے اگلے سبق کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. زاہرا افعلو کے وزن پہ ازہرو، اور افعلو یہ وزن آپ کو پتہ ہے اس کا مؤنث جو ہے یعنی یہ وزن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک آپ دیکھتے ہیں کہ الوان و عیوب کے لیے، اور دوسرا پھر آپ کے اسم و تفضیل کے لیے. اکبرو کبرا، اور جب یہ الوان و عیوب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کی مؤنث جو ہے وہ فعلاؤ کے وزن پہ آتی ہے، جیسے اخضرو خضراؤ، ابیضو بیضاؤ. تو ازہرو اس کی مؤنث آپ اس فعلاؤ کے وزن پہ لائیں گے تو کیا بنے گا؟ زہراؤ. یہ مؤنث لفظ ہے، یعنی مؤنث کی جو علامات ہم نے مقرر کی تھی آپ کے علم میں ہوں گی، وہ ایک گول تا تھی، ایک الف ممدودہ اور ایک الف مکسورہ. تو یہ الف ممدودہ والی کیٹیگری ہے. ہم نے اپنے بنیادی لیکچرز میں جو عام مؤنث اسماء تھے ان سے مثنیٰ بنانا، ان سے جمع بنانا سیکھ لیا تھا وہاں پر، لیکن میں نے وہاں پر الف ممدودہ والے الفاظ یا الف مکسورہ والے الفاظ جو ہے ان سے مثنیٰ بنانا یا جمع بنانا اس وقت میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. تو آج اس حدیث میں یہ لفظ آ گیا تو اس حوالے سے میں اس لفظ یعنی الف ممدودہ والے اسماء ان سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا مثنیٰ کیسے بنے گا. اب یہ نوٹ کریں کہ الف ممدودہ والے الفاظ تین طرح کے آپ کو ملیں گے. ایک وہ ہوں گے جن میں حمزہ مادے کا حرف ہوگا، یہ مادے کا حرف ہے حمزہ. یہ با فتح یفتح سے جب استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رفع کرنا. پھر رفع کرنے والا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ ہوگی رفاعن، فعالن کے وزن پر، یعنی اس کا کام ہی یہی ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خبز روٹی، پھر خباز، ٹھیک، پھر حمال کلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خیاط درزی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو رفاعن ایک کیٹیگری یہ ہوگی جس میں یہ حمزہ جو ہے یہ مادے کا حرف ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جس میں حمزہ علامت تانیث ہوگا، یعنی مؤنث کی علامت کے طور پہ آئے گا. اس کی ایگزامپل یہی لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی یہ لفظ ہمارا یہ زا ہا را مادے سے ہم نے بنایا زہراؤ. ایک تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جس میں یہ حمزہ اصلی حمزہ نہیں ہوگا، یعنی مادے کا نہیں ہوگا اور نہ ہی علامت تانیث ہوگا، بلکہ یہ حرف علت واو یا یا سے چینج ہو کر آیا ہوگا. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ناقص کے قواعد جب ہم نے پڑھے تھے اس میں میں نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے سو رکھا تھا کہ الف کے بعد جب بھی واو یا یا آ جاتے ہیں ناقص فعل کے حوالے سے تو آپ اس واو یا یا کو حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں. جیسے دال عین واو، ٹھیک، اس سے دعا ون نہیں بنتا بلکہ دعا ان لفظ بن جاتا ہے. تو یعنی ایک وہ آپ کا حمزہ جو ہے وہ واو یا سے چینج ہو کر آتا ہے. اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں سماؤن کی. ابھی سماؤن کا جو حمزہ ہے یہ اصلی حمزہ نہیں ہے. یہ اصل میں اگر آپ سماؤن کے مادے پر ڈکشنری میں جا کر غور کرتے ہیں تو اس کا مادہ سین میم واو ملتا ہے آپ کو.
اب ان تینوں کیٹیگریز سے مثنیٰ جب بنتا ہے تو وہ اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی کیٹیگری ہے یعنی جس میں حمزہ اصلی ہے تو وہ نارملی مثنیٰ جب بنے گا تو وہ حمزہ برقرار رہے گا. یعنی اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ رفعانی، دو رفوگر، حمزہ برقرار. جو حمزہ علامت تانیث ہے وہ حمزہ واو میں چینج ہو جاتا ہے. لہذا زہراء سے مثنیٰ کیا بنے گا؟ زہراوانی. اور جو حمزہ واو یا یا سے چینج ہو کر آیا ہوگا اس صورت میں اس حمزہ کو برقرار رکھنا بھی جائز ہے اور اس حمزہ کو واو سے بدلنا بھی جائز ہے. یعنی سماعون کی دو شکلیں جو مثنیٰ میں آئیں گی وہ اگر حمزہ ہم برقرار رکھیں تو سماعانی یا سماوانی. زہراوانی حالت رفع آنی ساؤنڈ، حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ زہراوینی. الف لام داخل کر دیں گے تو الزہراوینی. تو اب حدیث میں آپ کے سامنے جو الفاظ آئے ہیں وہ آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اقرأوا الزہراوینی. اب ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. وہ آیت ہماری ہے، یعنی سبق کو پیچھے ذرا جوڑیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس آیت تک پہنچتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور آج کا سبق اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. تو اس آیت کو میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں اور پھر اس میں جو کوئی ضروری باتیں وہ ایکسپلین کرتا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم، اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اولئک، اس میں اشارہ. یہ کس کی جمع ہے؟ یہ ذالکا اور تلکا کی جمع ہے. یعنی مذکر مؤنث بعید کے لیے جو ہم اشارہ استعمال کرتے ہیں ذالکا اور تلکا، ان دونوں کی جمع اولئکا استعمال ہوتی ہے. اور گرامر والے کہتے ہیں کہ اصل جو لفظ تھا وہ اولائی یہ تھا. اس کے شروع میں جب ہا لگا، ہاؤ تنبیہ، تو یہ ہا اولائی بن گیا. اور جب آپ نے دیکھا کہ کاف خطاب لگا تو یہ اولئکا بن گیا. اولئکا لفظ میں ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ واو لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. یعنی ہم اس کو اولئکا نہیں پڑھ رہے بلکہ اولئکا پڑھ رہے ہیں. واو صرف لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ الیکا اس لفظ کو رکھیں اور اولئکا واو کے بغیر حرکات اور نقطوں کے بغیر، تو فرق نہیں رہتا. اس فرق کو واضح کرنے کے لیے، یعنی الیکا سے فرق کرنے کے لیے یہ پھر واو جو ہے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو الو لفظ بھی ملتا ہے، اور الو کی حالت نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ الی. اب یہ الی میں بھی واو آپ نہیں پڑھ رہے، الو میں بھی واو نہیں پڑھ رہے. اب الا اس لفظ سے کہیں اس کی مماثلت نہ ہو جائے، لہذا وہ واو جو ہے وہاں پر ایک ایڈ کیا گیا. اور پھر
وہاں کیا گیا تو اس اعتبار سے ظاہر بات ہے حالت رفع میں بھی اس واو کو ایڈ کر دیا گیا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ عمر اور امر، یعنی عمر اور امر ان دونوں ناموں میں فرق کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ امر کے ساتھ جو ہے وہ ایک واو ایڈ کیا جاتا ہے. یعنی اگر ان میں سے میں حرکات ہٹا دوں تو یہ واو عمر اور امر میں فرق کرے گا. اب حالت نصب میں جب لکھا جائے گا اس کو عمرہ، اور اس کی حالت نصب جب آئے گی تو امرن آئے گی. اب چونکہ منصرف اسم میں آپ کو پتا ہے کہ حالت نصب جب استعمال ہوتی ہے تو دو زبر کے بعد ایک الف آتا ہے، لہذا یہاں پر حالت نصب میں پھر وہ واو ایڈ نہیں کیا جاتا، جبکہ حالت جر میں وہ واو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ فرق رہ جائے. حالت نصب میں وہ الف ہی بتا دے گا کہ یہ امر ہے، وہاں پر واو کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ حروف جو ہیں وہ الفاظ میں فرق کرنے کے لیے خاص طور پہ آپ کو یہ ملیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، علی آپ کا حرف جر، اور اس کے بعد آپ کا ہدن، اس پہ بات ہو چکی ہے شروع کے لیکچرز میں. پھر اس کے بعد آپ کا من حرف جر، اور ربہم یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ. ہم یہ ہمی ہے اصل میں، لیکن چونکہ ہم سے پہلے والے حرف پر زیر آ گئی لہٰذا ہم اسے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر زیر لکھ رہے ہیں. اولئک آپ کا مبتدا، علی حرف جر، ہدن یہ آپ کا مجرور. اب یہ دیکھیں یہ مجرور ہے لیکن اس اسم پر آپ کو دو زبر نظر آ رہی ہیں. تو اس وقت میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں جب ہم نے پہلے دوسرے جملے میں اس کو پڑھا تھا، بلکہ دوسری آیت میں پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس وقت ہم نے ہدن کو رفع حالت میں مانا تھا. یہاں پر ہم اس ہدن کو حالت جر میں مان رہے ہیں. اب یہ مجرور ہے لیکن آگے من ربہم استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا اصول اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر، زور میں دے رہا ہوں، عام طور پر وہ اس نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے. نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر اس نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے. لہذا اس ہدن کو ہم موصوف قرار دیں گے، یعنی نکرہ موصوفہ پھر گرامر والے اس کو کہتے ہیں. من پھر آپ کا حرف جار، ربہم مضاف اور مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن گئے صفت. اب موصوف اور صفت مل کر یہ بن گئے مجرور، اور جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے. یہ جار مجرور یہ قائم مقام خبر کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوئے. تو ایک ترکیب آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی آ گئی. جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آئے گا تو عام طور پر اس کی صفت بن کر آتا ہے. نکرہ اسم کے بعد اگر آپ کوئی جملہ فعلیہ دیکھیں تو وہ بھی اس کی صفت بن کر آئے گا. مثلا ایک جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں،
جاءنی رجل ضربک. اب جا آپ کا فعل، اس کے بنا انالیسس ساتھ ہی کر لیں، اور فائل اس کا آگے آ سکتا ہے، لہٰذا ابھی میں نے جگہ چھوڑی اور مجھے چونکہ آگے رجل حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا اسے میں فائل قرار دوں گا. نون آپ کا نون وقایا، اور یا مفعول رجل. اب رجل کے بعد آپ دیکھیں ضربہ کا جملہ فعلی آ رہا ہے، تو یہاں پر رجل کو میں موصوف قرار دے کر ضربہ کا اس پورے جملے کا انالیسس کروں گا. ضربہ کا اس کا انالیسس کریں تو فعل با فاعل، فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، اور کاف یہ اس کا مفعول ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف اور صفت مل کر یہ بن گئے فاعل. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ پوائنٹ ایک اور آپ جو ہے وہ کلیئر کر لیں اس کو، کہ کسی نکرہ اسم کے بعد جب جملہ فعلیہ آ جائے تو اس کی صفت بن کر آتا ہے، اور نکرہ اسم کے بعد جب کوئی جار مجرور آ جائے، جار مجرور اصل میں ہے کیا؟ شبہ جملہ ہے. تو جملہ آ جائے یا شبہ جملہ آ جائے تو وہ اس کی عام طور پہ صفت بن کر ہی استعمال ہوتا ہے. ترجمہ کچھ ایسا کریں گے آپ اس جملے کا کہ جاءنی آیا میرے پاس، رجل ایسا آدمی، ضربہ کا جس نے تجھے مارا تھا. اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس پہ انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد بات کریں. بسم اللہ اول و آخرہ. سورۃ البقرہ کی آیت کا ایک حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس کے ترجمے کے حوالے سے جو ہے وہ بات رہ گئی تھی، اس کو کلیئر کرتے چلیں. ترجمہ اس کا کچھ ہم ایسے کریں گے. اب ہم نے اسے نکرہ موصوفہ بنایا ہے تو اس کی صفت کے طور پر من ربہم لائے ہیں، تو اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہوگا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی یہ وہ لوگ اولئک علی ھدی، یہ ایسی ہدایت پر ہیں من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی ایک الگ ہی جملہ، یعنی واو عطف کے ذریعے، واو عطفہ کے ذریعے ہم اس جملے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. واو کا عطفہ، اولئک بات ہو چکی ہے، ہم یہ ضمیر ہے آپ کی، اور المفلحون فا لام ہا مادہ، باب فعال میں اس کو لے کے جائیں افلح یفلح، قد افلح المؤمنون، اس سے مفلحن اسم الفاعل بنتا ہے، اور مفلحن کی جمع مفلحون، ال داخل کیا تو المفلحون. اولئک هم المفلحون، یہ ہم کا میم ساکن تھا، اس میم ساکن کو پھر آگے جب ہم نے ملا کر پڑھا تو اس میم ساکن کو ہم نے پیش دے کے آگے ملایا. اب اس جملے کا انالیسز اگر آپ دیکھیں تو دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے اس کا سادہ سا کہ اولئک کو ہم مبتدا قرار دے دیں، اور ہم یہ ضمیر فصل اس لیے استعمال ہوتی ہے، اور المفلحون یہ خبر، تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی آپ کا بن گیا.